نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات پوری امت مسلمہ کے ہاں مسلم مانی جاتی ہیں، اور اپنے اور بیگانے سب آپ رحمہ اللہ کی تعلیمات سے مستفیض بھی ہوتے ہیں، اور آپ ہی کی تعلیمات کو بطور حجت کے پیش بھی کرتے ہیں۔ اور کسی بھی دور میں آپ کے بعد اگر صوفیہ کرام کے منہج اور صوفیہ کرام کے طریق کو سمجھنے کی ضرورت پیش آئی تو آپ کو بھی بطور مشعل راہ کے پیش کیا جاتا رہا ہے اور جاتا رہے گا۔ آپ کا ایک ارشاد ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص آگ کھاتا ہو، ہوا میں اڑتا ہو اور پانی پہ چلتا ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی ایک سنت کا بھی تارک ہو، ایسا شخص شعبدہ باز تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ آج کل سوشل میڈیا کی بہت ایک زیادہ زینت بنی ہوئی ہے۔ حق خطیب نامی ایک عامل ہے جن کے مریدین اور وہ خود بزعم خواہش اپنے آپ کو اللہ کا ولی گردانتے ہیں، اور ان کی ہر شعبدہ بازی کو کہتے ہیں کہ یہ جی ان کی کرامت ہے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں کا صوفیہ کی تعلیمات کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور جب یہ کہا جائے کہ صوفیہ کی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کا کتاب و سنت کی تعلیمات کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ میں یہ بات کرنے میں کسی بھی بلا خوف لومۃ لائم میں یہ بات کروں گا، اور کوئی بھی آر یا جھجک محسوس نہیں کروں گا کہ قرآن مجید الفرقان الحمید نے واضح طور پر ایسے لوگوں کو نومینیٹ کر کے ان کی تردید کی ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ دیکھ لیجئے، اور اس کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو اس طرح کے لوگ جو تھے، سورہ بقرہ دیکھ لیجئے، آپ کو پورا قرآن ببانگ دول اس طرح کے لوگوں کی تردید کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث تو اس معاملہ میں بکثرت ہیں۔ بس مسلم شریف کی حدیث نمبر 2230 پڑھوں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے جو شعبدہ بازیوں اور کاہن اور نجومیوں کو واضح طور پر بالکل یوں سمجھیے کہ برہنہ کرتی ہیں، اور ان کے معاملات کو لوگوں کے سامنے کھول کر واضح کر دیتی ہیں۔ اب رہی حق خطیب صاحب کی بات، تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہم کسی کو بھی اللہ کا ولی گرداننے میں ہم نے جو معیار رکھا ہوا ہے وہ ہمارا یوں سمجھیے کہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاک و ہند کا معیار ہے، کتاب و سنت کا معیار نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا معیار ہے۔ کتاب و سنت کا معیار یہ ہے کہ وہ شخص جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا عامل ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا عالم بھی ہے، عامل بھی ہے اور عالم بھی ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات دینا جانتا ہے۔ مثلا امام الاولیاء، شہنشاہ کل، شہنشاہ کائنات، شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا و سندنا خیبر شکن مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم سب سے بڑے پیر ہیں۔ آپ کی زندگی کے اندر ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی، اور آپ کی زندگی میں آپ نے جب بھی نماز پڑھی کوفہ کے ممبر پہ، کوفہ کے مصلی پر کھڑے ہو کر، تو آپ نے با جماعت نماز ادا فرمائی۔ کہنے کا مدعا یہ ہے کہ کم از کم پیر بنانے سے پہلے یا کسی کو اللہ کا ولی گرداننے سے پہلے میں لوگوں کو دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر امامت کی شرائط بھی پوری پائی جاتی ہیں یا نہیں، فاسق معلن نہ ہو۔ اسی طریقے سے امامت کے لیے جو شرائط ہے، عالم ہو، قاری ہو، قرآن اچھا پڑھتا ہو، اور یوں ہی احادیث کا علم رکھتا ہو، سنت کا علم رکھتا ہو۔ یہ جو امامت کی شرائط ہے کم از کم ان کو دیتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کا تارک نہ ہو۔ اب اگر حق خطیب کی بات کریں تو ان کی جو ابتدا ہے، ابتدا سے لے کے آج تک ان کا ٹوٹل جو سلسلہ ہے وہ بیوٹی پارلر پر چل رہا ہے۔ یہ چھوٹی سی یہ
سمجھیے کہ ایک ہلکی سی انہوں نے جو داڑھی رکھی ہے لوگوں کو فریب دینے کے لیے، یہ داڑھی بھی اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی سنت والی داڑھی نہیں ہے، اسلام والی داڑھی نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے جو اس سے پہلے کا جو ان کی تصاویر جو لوگ دیکھتے ہیں یا دیکھ چکے ہیں وہ دیکھیں کہ وہاں پر ان کی اس طرح کی داڑھی بھی نہیں تھی۔ تو ایسا شخص جس کو نہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے بارے میں علم ہے اور نہ ہی اس کا خود اپنا حلیہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے، ہم اس شخص کے بارے میں بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ کے ولی ہیں۔ رہی یہ بات کہ ان کے ہاتھوں سے جو لوگوں کی زنجیریں اور وغیرہ وغیرہ جو نکلتی ہیں وہ سب پری پلانڈ ہے۔ ایک میڈیا پرسن ہے، اینکر ہے، انہوں نے یہ سارا جتنا بھی ان کا ڈرامہ ہے وہ سب یوں سمجھیے کہ اس کو برہنہ کر کے اور اس کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ایک ہی خاتون جو ہے اس کی بار بار 3-4 دفعہ آنکھوں سے جو ہے وہ نکال رہے ہیں، زنجیریں نکال رہے ہیں، چونکہ وہ باقاعدہ اس کام کی ایکسپرٹ ہے۔ صرف اس خاتون کے جو ہے وہ سر سے وہ چینج ہو رہا ہے، نکاح وہ جو اوپر عبایا وہ ہوتا ہے اسکارف وہ چینج ہو رہا ہے، اس کے علاوہ وہ ایک ہی خاتون ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ یہ کام نہیں ہو رہا۔ تو یہ بات بھی واضح طور پر بتاتی ہے کہ یہ سب پری پلانڈ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر ایک بات اور، اس طرح کی باتوں کا اگر حقیقت کے ساتھ بھی تعلق ہو تو پھر بھی یہ اللہ کی کتاب کا معیار نہیں ہے، نبی کے نصاب کا معیار نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب اور نبی کے معیار کا جو نبی کے نصاب کا جو معیار ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی آگ بھی کھاتا ہے، پانی پر بھی چلتا ہے اور ہوا میں بھی اڑتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت کا بھی تارک ہے، ایسا شخص شعبدہ باز ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ہم پرسنلی ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو لوگ ان کے ہاتھوں لٹ چکے ہیں، وہ غریب لوگ، مزدور لوگ جو بیچارے دیہڑی دار لوگ ہیں، ان سے یہ لاکھوں روپے مانگتے ہیں، 1 لاکھ روپیہ 60 ہزار روپیہ مانگتے ہیں، اور پھر جو ہے مکا جو ہے وہ 20,000 میں بھی ہوتا ہے، 21,000 میں بھی ہوتا ہے، 30,000 میں بھی ہوتا ہے۔ یہ جو دم ہے یہ دم ان کا یوں سمجھیے کہ بکتا ہے، اور 8 دم ایک آدمی کو کہا جاتا ہے کہ کروائیں۔ ہم جس نظریے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر یہ 8 دم کا تصور نہیں ہے، اللہ کے نیک بندے کی نگاہ ہی کفایت کرتی ہے۔ آپ پوری کی پوری اسلامی تاریخ پڑھ لیجئے، تصوف کی ساری کتابیں اٹھا کر پڑھ لیجئے، جن لوگوں کو اللہ نے کمالات عطا فرمائے، جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کا وہ مظہر ہے، ان لوگوں کی صرف نگاہ عنایت سے ہی لوگوں کی بگڑیاں بن جایا کرتی تھی۔ تو 8 دم یہ کروا کے لوگوں سے 60 ہزار 1 لاکھ روپے ہتھیاتے ہیں، اور پھر 20 ہزار میں بھی بات بنتی ہے، لیکن لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کو ہم پرسنلی جانتے ہیں۔ اب آ جائیے اس طرف کہ اس طرح کے لوگوں کو لاؤنج کس نے کیا، حق خطیب جو سرکار ہیں ان کو لاؤنج کس نے کیا، کون منظر عام پر لایا؟ تو انہی لوگوں نے کیا جن کی مجالس کے اندر یہ صدارت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ اب میں نام نہیں لیتا، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اس جیسے شعبدہ باز کے سامنے بیٹھ کر یہ بھی کہا کہ یہ جو دم ہے گویا کہ یہ جبریل امین کا دم ہے۔ تو یہ لوگ ان کو، یہ علماء ہیں، یہ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لے رہا، اس وجہ سے نہیں لے رہا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ تو کلیتاً ان کی طرف ڈنڈا اٹھا کر دوڑے ہوئے، جہاں کوئی بات غلط ہوتی ہے آپ انہی کو غلط قرار دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ جب یہ صورتحال آ جائے کہ اس طرح کے لوگوں کے دم کو جبریل امین کے دم سے تشبیہ دی جائے، گویا کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، العیاذ باللہ، نقل کفر نباشت، تو پھر اس طرح کے لوگوں کو شیخی تو ملے گی، اور وہ لوگ جو ہے یہ لوگ کھل کے سامنے تو آئیں گے، پھر سادہ لوگ عوام ان کے ہاتھوں کو لٹیں گے نہیں تو اور کیا ہوگا۔ اور پھر یہاں پر میں یہ بات کر دوں کہ وہ لوگ جو جنہوں نے ان کو پروموٹ کیا، جو بھی علماء ہیں، وہ بھی عند اللہ ماخوذ ہوں گے، وہ خود جانتے ہیں، وہ بھی مسئول ہیں، دیانتاً بھی مسئول ہیں اور قضاءً بھی وہ مسئول ہیں۔ اور یہاں پر میں آخری بات عرض کر دوں کہ آقا خطیب سرکار کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی
ان کے چینل کے خلاف ویڈیو بناتا ہے تو اس کے چینل کو بند کرانے کے لیے رپورٹس درج کی جاتی ہیں یوٹیوب وغیرہ کو دی جاتی ہیں تاکہ ان کا چینل بند ہو جائے۔ تو اگر یہ سچے ہیں تو پھر یہ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو پھر یہ عدالت عالیہ کے پاس جا کر وہ ایک اینکر پرسن کے لیے کیوں رو رہے ہیں کہ بھائی اس سے ہماری جان چھڑاؤ؟ اور اگر یہ سچے ہیں تو پھر یہ لوگوں کے چینل بند کرانے کے لیے یہ رپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ تو میں ان سادہ عواموں سے درخواست کروں گا کہ یہ سب جھوٹ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اس بات یہ جو ان کے سارے معاملات ہیں یہ شعبدہ بازی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ چونکہ پاکستان ہندوستان کے اندر لوگ ضعیف الاعتقاد ہیں، اس وجہ سے ان لوگوں کا یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔